بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج شہیدان کرب و بلا کی جس ہستی کا ہم ذکر کریں گے وہ بہت ہی عجیب ہستی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد شہید ہونے والے آخری فرد اور مدافع خیام امام حسینی علیہ السلام ہیں۔ کرب و بلا میں جب وہ پہنچے تو واقعہ شہادت امام حسین رونما ہو چکا تھا، مگر انہوں نے امام حسین کی شہادت کے بعد یہ نہیں کہا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، اب مقصد فوت ہو گیا ہے، لہٰذا رک کر میں کیا کروں گا، میری شہادت سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہرگز نہیں، بلکہ آپ نے اپنی شہادت دے کر یہ سمجھایا کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد بھی مقصد امام حسین جاری ہے اور امام حسین کے راستے پر کارواں جڑ سکتا ہے۔ آپ نے ایک دوسرا درس یہ دیا ہے کہ راہ امام مسلسل اور دوام بخش ہے، کربلا کے بعد بھی آپ شہداء میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کی نیت اور عمل کے اوپر یہ دار و مدار ہے۔ آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں بہت ہی عظیم صحابی ہیں، تین معصوم اماموں کے جلیل القدر صحابی، یعنی جناب خفاف بن مہند راسبی۔ آپ کا جو قبیلہ ہے وہ ازد ابن غوث سے جا ملتا ہے، اس طریقے سے کہ جناب خفاف کے والد مہند راسبی ہیں، ان کے والد راسب بن جدعان ہیں، ان کے والد مالک ہیں، ان کے والد نصر ہیں، ان کے والد ازد ہیں، ان کے والد غوث ہیں۔ آپ مہند کے ہونہار فرزند ہوا کرتے تھے۔ وطن آپ کا بصرہ ہے اور قبیلہ ازد ہے کہ جس کا مشہور شاخہ راسب ہے، اسی راسب سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے معزز اصحاب میں سے ہوا کرتے تھے۔ امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے آپ کو وہ درجہ عنایت کیا کہ جنگ صفین میں ازدی قبیلہ کے جو لشکر اور سپاہ تھے اس کے آپ کو معین کیا۔ جنگ صفین جو تقریباً 18 مہینے تک جاری رہا اور اس میں طرح طرح کے دسیسے، منصوبہ بندی، شڑینتر رچا گیا، مگر جناب خفاف کے ایمان میں ذرہ برابر بھی لغزش طاری نہیں ہوئی اور آپ امام علی علیہ السلام کے لشکر میں مستحکم رہے۔ صرف جنگ جمل ہی نہیں، جنگ نہروان میں بھی جہاں خوارج کا مقابلہ تھا، جہاں جنگ جمل میں عجیب مشکل زمانہ تھا، ایک طرف متعدد گزشتہ اصحاب پیغمبر اور ایک طرف جانشین پیغمبر، ایک طرف طلحہ و زبیر اور ایک جانب امام حسن اور امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام ملک اشتر۔ انتخاب کرنا حق کا بڑا مشکل تھا، جہاں امیر المؤمنین نے یہ جملہ کہا، شخصیتوں کو دیکھ کر حق کو مت پہچانو بلکہ حق کو دیکھ کر اشخاص کو پہچانو۔ جی ہاں، اسی طریقے سے جنگ نہروان میں جہاں خوارج تھے، نماز شب پڑھتے تھے، حافظ قرآن تھے، سجدوں کے نشان تھے، اصحاب امیر المومنین منحرف ان میں شامل تھے، مگر جناب خفاف کا ایمان یہ ہے، جنگ صفین، جنگ جمل اور جنگ نہروان کے تمام تجربیات سے آپ واقف تھے۔
امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی مسجد کوفہ میں شہادت کے بعد آپ امام حسن علیہ السلام کے اصحاب میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ متعدد جنگوں میں آپ نے شرکت کی، اور امام حسن علیہ السلام کو جب منصوبہ بندی کر کے جعدہ بنت اشعث نے زہر دیا تو آپ سے تحمل نہیں ہوا، اور آپ نے مدینہ منورہ کو غم و غصے کے عالم میں، حزن اور اندوہ کی عالم میں ترک کیا۔ آپ بصرے میں رہنے لگے اور محبت اہل بیت کا چرچا بصرہ والوں میں کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ 50 سال سے بھی زیادہ عمر کے ہو چکے تھے کہ جب آپ نے امام حسین علیہ السلام کو راہ حق میں ظلم کے خلاف اور وقت کے سب سے بڑے ٹیرورسٹ اور گستاخ نبی کے خلاف جب خروج کیا اور قیام کیا، تو آپ نے احترام امام حسین میں، چونکہ امام حسین کے آپ بھی صحابی تھے، لہٰذا آپ بصرے سے نکلتے ہیں۔ لیکن بصرے میں عجیب محاصرہ تھا، جاسوسوں کا پہرا تھا۔ آپ بہرحال کرب و بلا میں تاخیر سے پہنچتے ہیں۔ پھر آپ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنتے ہیں، مگر عجیب واقعہ ہے، جہاں کرب و بلا میں چاروں طرف سے عمر صاحب نے ناکہ بندی اور گھیر رکھا تھا، محاصرہ کامل تھا، محاصروں پر محاصرہ تھا، وہاں آپ کا پہنچنا بڑا مشکل تھا، اتنا آسان نہیں تھا۔ مگر کرب و بلا میں جب آپ داخل ہوئے تو ماحول عجیب و غریب تھا، چاروں طرف افراتفری مچی ہوئی تھی، اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ نقارے کیوں بج رہے ہیں، یہ ڈھول تاشے کیوں بج رہے ہیں۔ کچھ لوگ خوشی منا رہے ہیں، کچھ لوگ شادی اور خوشحالی کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے اپنے اسلحوں کی نمائش اور اپنے اپنے دانتوں کی نمائش کر رہے ہیں، یعنی ہنس رہے ہیں، قہقہے لگا رہے ہیں۔ لہٰذا کوئی محاصرہ نہیں ہے۔ انہوں نے سوچا ہم جنگ جیت گئے، تو جناب حفاظ کو سمجھ میں نہیں آیا ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے سوچا نواسہ رسول کی مدد کے لیے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہوں گے، اور امام حسین شاید جنگ میں یزید سے جیت گئے ہوں گے اور حق پیروز اور کامیاب ہو گیا ہوگا۔ الظاہر امام حسین شہید ہو چکے تھے، مگر حق کامیاب ہو گیا تھا، امام حسین کا مشن کامیاب ہو گیا تھا۔ مگر اس افراتفری کے عالم میں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، لہٰذا جب آپ پہنچے جو چاروں طرف لاشیں بکھری پڑی تھیں، اور کرب و بلا میں امام حسین شہید ہو گئے تھے، جنگ ختم ہو گیا تھا۔ عمر سعد کا لشکر خوشی منا رہا تھا۔ عمر سعد کے لشکر کے سامنے آپ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا اینا حسین ابا عبداللہ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، میرا آقا، میرا مولا، نواسہ رسول، سرور کائنات کا وہ پیارا حسین کہاں پر ہے؟ تو ایک مرتبہ لشکر والوں نے عجیب انداز سے دیکھا اور ہنسے، اور ہنسنے کے بعد پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ کہا کہ انا خادم الحسین، میں حسین کا خادم ہوں، حسین کا غلام ہوں، اور نصرت امام حسین کے لیے آیا ہوں۔ تو ایک مرتبہ اور قہقہہ لگا کر ہنسے، تو آپ نے ماجرے کو دریافت کیا۔ کہا پھر آپ لوگ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میرا آقا کہاں ہے؟ کہا کہ ہم نے تو حسین کو شہید کر دیا، اور حسین کے ساتھ جتنے بھی اصحاب و انصار تھے، یہاں تک کہ ایک نحیف لاغر بیمار ان کا بیٹا بچہ ہے، اور خواتین ہے، اور کچھ بچے ہیں، باقی سب کو ہم نے مار دیا ہے، اور اب امام حسین کے خیموں کو جلانے کی تیاری ہے، ہم خیموں کو لوٹنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بس جب آپ نے یہ سنا کہ خیام امام حسینی کو لوٹنے کے لیے جا رہے ہیں، غارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں،
خیموں میں حسین کی بہنیں بھی ہوں گی، حسین کی ناموس ہوگی، تو آپ نے اپنی تلوار نکالی اور آپ نے نیزے سے، خنجر سے، تلوار سے، متعدد طریقے سے جنگجو تھے اور جنگ میں آپ ماہر تھے، آپ حملہ آور ہوتے ہیں اور اتنا حملہ کرتے ہیں اور اتنے لشکر کو فنار کرتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے آپ کی شجاعت کی داد دی، چونکہ امام زین العابدین علیہ السلام اس جنگ کا خود مشاہدہ فرما رہے تھے، اور تاریخ ساز جملہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے اس بہادر باوفا صحابی امام حسین کے بعد فرمایا ہے، کہا کہ اب سے بعثت ہوئی ہے آل پیمبر میں خیبر شکن، علی کے بعد دنیا نے ایسا بہادر بہت ہی کم دیکھا، ایسا شجاع بہت ہی کم دیکھا ہوگا۔ امام زین العابدین علیہ السلام وقت کے امام، جس کی وفاداری اور بہادری کی داد دے وہ عام انسان نہ تھا۔ جی ہاں، آپ جنگ کر رہے تھے اور آپ رجس خوانی کر رہے تھے، آپ کا معروف رجس ہے، یا ایھا الجند المجند، اے اسلحوں سے تیار شدہ آمادہ لشکر یزید، انا الحفاف ابن المہند، پہچان لو میں حفاف ہوں، محمد کا بیٹا، ابغی ایال محمد، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیموں پہ حملہ کرنے نہیں دوں گا، بلکہ ان کی حمایت کروں گا، ان کی تلاش میں رہوں گا۔ جی ہاں، شام ڈھلے عمر سعد نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ خیام حسینی کو لوٹ لیا جائے اور آگ لگائی جائے۔ آپ خیام حسینی کے سامنے کھڑے ہو گئے، سپر ہو گئے، اور لڑتے لڑتے آخر میں جب عمر سعد نے دیکھا یہ اکیلا اتنے سارے لشکر یزیدی کو فنار کر رہا ہے، تو یلغار چاروں طرف سے کروایا اور اجتماعی ان کے اوپر حملوں کا حکم دیا۔ تیروں کی بارش ہونے لگی، ادھر کوئی برچھی لے کر آیا، کوئی شمشیر مار رہا ہے۔ پھر ایک مرتبہ عمر سعد نے حکم دیا اس کے گھوڑے سواری کے پیر کو کاٹ ڈالو، کیونکہ اس سے جنگ کرنا بڑا مشکل ہے۔ بہت ہی بہادر ازدی قبیلے کا سپہ سالار تھا، جنگ صفین میں عام انسان نہیں تھا، جنگ کے فنون سے ماہر تھے، لہٰذا گھوڑے کے پیروں کو کاٹ ڈالا گیا۔ آپ زمین پر تشریف لائے، پھر بھی زمین پر آنے کے بعد آپ تن بتن جنگ کرتے رہے، چاروں طرف سے حملوں کا جواب دیتے رہے اور یہی کہتے رہے جب تک میں زندہ ہوں ناموس حسین کے اوپر حملہ کرنے نہیں دوں گا، مگر کثرت جراحت، چاروں طرف سے خونخوار لشکر یزیدی اور یہ اکیلے ہیں، کثرت جراحت اور زخموں سے چور ہو کر قتل گاہ کے ایک گڑھے میں گر گئے اور آپ شہید ہو گئے۔ آخری وقت میں ہاتھوں کو اٹھایا اور سید سجاد کی جانب نمناک آنکھوں سے دیکھا اور ایک مرتبہ سلام بھیجا اس سر کو جو عمر سعد نے نوکے نیزے پر بلند کروایا تھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔